بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو ماشاءاللہ نیک تھے، نمازی بھی تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جب زیادہ کھڑا ہوتا ہوں نوافل کے لیے یا میں بیٹھتا ہوں ذکر و اذکار کے لیے، تو میری جو کمر ہے وہ ساتھ نہیں دیتی، میرے جو گھٹنے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور اگر میں جو ہے نا تلاوت قرآن پاک کے لیے بیٹھتا ہوں تو میری آنکھیں بینائی کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بظاہر میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ یہ بزرگ ہے بیچارہ، یہ نہیں کر سکتا، لیکن در حقیقت اس کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، میں اور آپ اور تمام نوجوان یہی سوچتے ہیں کہ عبادت کر لیں گے بڑھاپے کے اندر، عبادت کر لیں گے آخری عمر کے اندر، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی اپنے خواہشات کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال ہے کیا ہم بڑھاپے تک زندہ رہ پائیں گے، یا پھر اگر ہم زندہ رہ بھی گئے تو کیا ہماری حالت اس بزرگ جیسی نہیں ہونی کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کی کمر ساتھ نہیں دیتی، نوافل کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، جو تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتا، جس کی بنائی کام نہیں کرتی ہے، تو ہم جب بڑھاپے تک پہنچ جائیں گے ہم کس عبادت کے کام ہوں گے؟ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ تو یہ کب غنیمت ہم جانیں گے؟ غنیمت تب ہوگی جب ہم اس جوانی کی قدر کریں، جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں۔ اور اس کی اطاعت کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر روزے رکھنا، وقت پر تمام دینی معاملات کو ادا کرنا، یہی اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ جو ہم اپنے خواہشات کے پیچھے اس کو ترک کر دیتے ہیں، سب سے بڑی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہ جانے ہم بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے، ہم بڑھاپے پر پہنچ کر ہم اس طرح محتاج کیا نہیں ہو جائیں گے کہ ہم عبادت نہیں کر سکیں گے، اور ایک طرف اللہ رب العزت ہماری اتنی رعایت کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب خود حساب لگائیے کہ 5 وقت کی نماز ہمیں دن کے اندر ہم پر فرض کی ہے۔ اب فرض کریں آپ بہت زیادہ کہیں مصروف ہو گئے، یا آپ جو ہے نا جماعت سے تاخیر کر دیا، آپ نے جماعت میں شامل نہ ہو سکا، تو اللہ رب العزت نے لازم نہیں قرار دیا کہ آپ پر گناہ ہوگا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے جماعت چھوڑ دی ہے تو اللہ رب العزت نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے، بس نماز پڑھ لو۔ اچھا اگر بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اسی طرح روزے کی جو فرضیت ہے وہ بھی اس طرح فرض نہیں کی کہ ہر صورت میں تم لوگوں نے رکھنا ہے، بلکہ رعایت کی ہے ہماری۔ اگر تم سفر کے اندر ہو تو میں جانتا ہوں سفر کے اندر مشقت ہے، سفر کے اندر روزے نہ رکھو۔ اسی طرح جب تم بیمار ہو تو روزے نہ رکھو، جب تم صحت یاب ہو جاؤ، سفر سے واپسی ہو جاؤ تو تب جا کے روزے رکھو۔ ایک طرف اتنی رعایت اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اگر حج کا معاملہ دیکھا جائے تو حج بھی ہم پر فرضیت فوراً نہیں کی گئی ہے، بلکہ صاحب نصاب کو دیکھا گیا ہے، پھر جا کر دیکھا گیا ہے کہ آنے جانے کا آپ کے پاس خرچہ ہے یا نہیں ہے، پیچھے اہل و عیال کا، بچوں کا خرچہ ہے، اور آنے جانے کا خرچہ ہے، تب ہم پر فرض کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے حج۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی احکام کے اندر ایسی مشقت، ایسی تکلیف نہیں پیدا کی ہے کہ ہم اس کو کر نہ سکیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنی جوانی کو ایسے مزے مزے سے لٹا رہے ہیں، کل اللہ رب العزت کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔